عدل کامل، عدل کامل کیا ہے؟ انسانوں کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ارد گرد ہمارے قوانین، ہمارے عدالتی نظام مجرم کی حیثیت کو دیکھ کر موم کی ناک کی طرح قانون بدل جاتا ہے۔ مجرم اگر صاحب حیثیت اور صاحب ثروت ہو تو اس وقت قانون کا رنگ اور ہوتا ہے، اور جب مجرم غریب ہو تو قانون کی سختی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے اور نظام اللہ نے جو اللہ کے اس نظام اور قانون کا بانی ہے، جس رب نے قانون بنایا اس کے سامنے کوئی صاحب ثروت نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ بلا شرکت غیرے پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب وہ پوری کائنات کا مالک ہے تو اس کا ہر قانون عدل رکھتا ہے، اس کے قانون میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، اس کا قانون جامع ہے، چونکہ رعایت وہ کرتا ہے جسے ڈر ہو اپنی نوکری کے جانے کا۔ میں عدل کروں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، میں عدل کروں گا تو میری تنخواہ بند ہو جائے گی، میں انصاف سے کام لوں گا تو معاشرہ اور قوم اور فلاں جماعت اور فلاں سیاسی پارٹی میرے مد مقابل کھڑی ہو جائے گی۔ اس ڈر سے انسانوں کا عدل اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ خدا ہر ڈر سے پاک ہے، خدا کو کسی مخلوق کا، کسی بھی طاقتور سے طاقتور کا خدا کے ہاں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا نظام مکمل عدل رکھتا ہے، اپنے بندوں میں عدل کرتا ہے، اور یہ صفت اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں۔ یہی تو وجہ ہے اس نظام نے، اس قرآن نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا، ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ جس کے نظام عدل کے سامنے نہ کسی کی بزرگی، نہ کسی کی خاندانی وجاہت، اور نہ کسی کا کوئی خاندانی پروٹوکول اور قوم کی طاقت اس کے نظام عدل کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکی۔ حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ میں ایک اور یہودی عورت نے چوری کی، اور وہ خاندان کی بڑی معتبر اور رئیس خاندان کی تھی، اور کچھ لوگ اس کی سفارش لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ تھا، اور کہا اللہ کے رسول یہ عورت ذرا بڑے خاندان کی ہے، بڑے معتبر خاندان کی ہے، اس کے ساتھ اگر ہاتھ کاٹنے کی بجائے کوئی اور سزا کا معاملہ تجویز کر دیا جائے، وہ خاندان ذرا معزز ہے، اس کی عزت کا خیال کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع یداہا، فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر اس جرم میں ملوث ہوتی، چوری کرنے والے جرم میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا خاندان معزز ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون صاحب عزت ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ طاہرہ کا تذکرہ کیا، تاکہ لوگوں کے دماغوں سے عدل کے معاملے میں یہ خوف نکل جائے کہ کوئی معتبر ہو، کوئی معزز ہو، کوئی صاحب حیثیت ہو تو اس کے معاملے میں عدل کو تبدیل کرنا ہے۔ فرمایا اگر میری بیٹی سے بھی یہ معاملہ پایا جاتا تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس کے ساتھ رعایت نہ کرتا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، اور یہی نظام عدل ہے جب مسلمانوں نے سمرقند کو فتح کیا۔ ازبکستان کا ایک مشہور شہر ہے آج کل، پہلے یہ ان کا دارالخلافہ تھا، جب ماورا النہر کا اور ایشیا کے زوال کے بعد پھر جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تو ازبکستان کا بھی تاشقند ان کا دارالخلافہ ہے۔ اسی سمرقند کے اندر اس کو حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فتح کیا۔ فتح کیسے کیا؟ انہوں نے یہاں پہ ارد گرد کے جو شہر تھے، جیسے بخارا یہ قریب 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر تھا، اور اسی طرح شیر ابود ہے، اور اسی طرح کشک دریا ہے، یہ سارے شہر فتح ہوتے آئے اور ہر علاقے کے لوگوں نے مزاحمت کی۔ تو قتیبہ بن مسلم نے اسی طرز پہ جو ہے وہ سمرقند پہ حملہ کیا اور اس سمرقند کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے 1 سال بعد یہاں کے کاہن اکٹھے ہوئے، ان کاہنوں نے اپنے ایک کاہن کو پیغام دے کر بھیجا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جاؤ ذرا جا کر اس سے بات کرو کہ ہمارے شہر کو فتح کرنے کے معاملے میں تو مسلمان جرنیل نے انصاف سے کام نہیں لیا، عدل سے کام نہیں لیا۔ اگر انصاف سے کام لیتا تو پھر بات اور تھی، لیکن یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اب جب کاہنوں کا سفیر جب وہ دمشق میں پہنچا، اسلامی خلافت میں شہر میں پہنچ کر پوچھتا کہ تمہارے خلیفہ کا محل کدھر ہے، تمہارے خلیفہ کا جو شاہی پروٹوکول کا جو اس کا قلعہ ہے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں خلیفہ بھی ایک عام آدمی ہوتا ہے، بس وہ اس کی حیثیت ایک ریاستی ملازم کی ہے، وہ ریاست کا ملازم ہے، اس کے دروازے پہ نہ کوئی دربان ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی الگ سے پروٹوکول ہوتا ہے۔ فلاں گلی میں جاؤ، فلاں محلے میں جا کر دیکھو، اور اتنے نمبر کا مکان اس کا ہوگا، اتنے فاصلے پہ جا کر دیکھو۔ اس آدمی کو پہلے تو یہ مذاق لگا کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حکمران مسلمانوں کے عام مکانوں میں رہتے ہوں؟ جب وہ وہاں پر پہنچا دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملازم کے ساتھ اپنے مکان کو گارے کی لپائی کر رہے ہیں۔
اور خود تگاری کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ ملازم جو ہے وہ گالا لگا رہا ہے۔ اس نے پوچھا مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اس کا مکان کون سا ہے؟ انہوں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، ذرا بتلائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا بزرگوں آپ کی عمر ہے مذاق کرنے کی؟ کہاں 64 لاکھ سے زائد مربع میل کی حکومت اور خود مزدور بن کر ساتھ گارا اٹھا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ اپنا مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ساتھ ایک دو نے کہا یہی خلیفہ ہے ہمارے یہاں۔ خلیفہ نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کام کے لیے ملازم رکھنے اور خود بری ذمہ ہے، وہ بھی ریاست کا فرد ملازم ضرور ہے لیکن اپنے کام یہ خود کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ رکھا سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ ہمارے ساتھ سمرقند میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ تمہارے قتیبہ بن مسلم نے سمرقند کو فتح کیا، لیکن اسلامی طریقے پہ فتح نہیں کیا بلکہ ہمیں بغیر اطلاع دیے، بغیر ہمارا خیال رکھے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے شہر کو ہم سے چھین لیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہی کھڑے کھڑے منشی کو بلوایا اور ایک قاضی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے ساتھ جاؤ اور ان کے معاملے کو حل کرو، مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ آدمی اور پریشان ہوا، ایک کمزور سا قاضی، دبلا پتلا مریل سا قاضی، کیا یہ اس وقت کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو مزاج ہے، جو ہم نے جب سے ہوش سنبھالی دیکھا ہے کہ وردی کے سامنے کھڑا ہونے کا تو تصور ہی غلط ہے کہ کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک قاضی اور ایک وقت کے جرنیل چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے سامنے یہ قاضی کیا کام کر سکتا ہے؟ بلایا گیا۔ جب یہ سمرقند میں پہنچے قاضی القضات صاحب، انہوں نے جا کر عصر کے وقت وہاں پر، عصر سے پہلے پہنچے، زور کے قریب جا کر وہاں پہ کرسی رکھی، بلوایا کاہنوں کے بڑے کو بلوایا، مسلمانوں کے جو جرنیل تھے قتیبہ بن مسلم انہیں بلوایا اور ساتھ فوج کے سارے جرنلوں کو بلوایا، بلوا کر ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ذکر کیا، ان کو عزت کے ناموں سے نہیں بلایا، کہا قتیبہ بن مسلم ادھر کھڑے ہو، تمہارے اوپر ایک الزام ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا اب کاہنوں سے کہا آپ اپنی شکایت پیش کرو، تمہارے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ ان کا کیا تمہارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ جب کسی شہر کو فتح کرو تو پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ دعوت کو قبول نہ کرے پھر اس کو جزیہ پیش کرو، اگر وہ جزیہ دینا بھی قبول نہ کرے پھر جنگ کرو؟ ان کا بالکل یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ بتلائیے، ان سے پوچھیے اپنے جرنیل سے، انہوں نے رات کی تاریکی میں اور خاموشی سے ہم پر حملہ کیا، نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی، نہ ہمیں جزیہ کا کہا، اور پورا سمرقند انہوں نے فتح کر لیا، ذرا ان سے پوچھیے۔ انہوں نے قتیبہ بن مسلم سے پوچھا کہ یہ جو کاہن تمہارے اوپر الزام عائد کر رہا ہے کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے کہا کہ جنگ نام ہے دھوکے کا، جنگ کے اندر دھوکہ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض بے وقوف لوگ کہہ دیتے ہیں عشق اور جنگ میں سارا کچھ جائز ہے، یہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ پہ دھوکے کو پسند نہیں کرتے، کسی بھی معاملے میں۔ اب ہوا کیا، اب اس نے جب کہا کہ دھوکہ، انہوں نے کہا گویا کہ آپ اس بات کو، ان کے الزام کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا الزام درست ہے کہ تم نے دھوکے کے ساتھ شہر کو فتح کیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے دین اسلام کو دنیا میں کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم زمینیں فتح کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم اپنی ملکیت کی پراپرٹی بڑھانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم دنیا کے ظلموں سے، دنیا کے دینوں کے مظالم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عدل میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، ہم دنیا کی تنگیوں سے اسلام کے وسعت میں لاتے ہیں۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ دھوکے کے ساتھ شہر کو فتح کر لیا؟ آج عصر کی اذان سے پہلے پہلے شہر کو خالی کرو اور خالی کر کے ان کاہنوں کے حوالے کرو۔ اسلام کا نظام عدل اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دنیا نے نظارہ دیکھا، فاتح مفتوح بن کر اپنا سامان اٹھا کر عصر سے پہلے پہلے پورا شہر خالی ہوا، اور ابھی لوگ شہر سے باہر اپنے لشکروں کی ترتیب دے رہے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ دیکھا تو اسی سمرقند سے اذانوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لوگوں نے پوچھا اب کیا کوئی مسلمان اندر رہ گئے؟ کاہنوں کا بڑا دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا نہیں، ہم نے تمہارے اس نظام عدل کو دیکھ لیا ہے، ہم سب کے سب محمد عربی کے دین میں داخل ہو چکے ہیں، اب یہ شہر تمہارا ہے،
اب یہ شہر تم رکھو اس لیے کہ ہم نے تمہارے نظام عدل کو دیکھ لیا ہے۔ اسلام کا نظام عدل اتنا حساس ہے کہ اپنے اوپر کسی قسم کا دھبا برداشت نہیں کرتا۔ قصہ مختصر، حضرت عمر کے دور میں جبلہ بن اہم نامی ایک عیسائی بادشاہ نے، جو کہ بادشاہ تھا اور وہ مکہ کا مسلمان ہوا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے اس کے جبے پہ ایک بنو فرازہ قبیلے کے ایک بدو کا پاؤں آ گیا، اس نے موڑ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تو غلام ایک بدوی ہو کر ایک بادشاہ کے جبے پہ پاؤں رکھتا ہے۔ لیکن وہ بدوی احترام میں، حرم کے احترام میں خاموش رہا، لیکن امیر المومنین سے عرض کیا کہ امیر المومنین اس بادشاہ نے حرم کے اندر میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ حضرت نے پوچھا اس بادشاہ غسان جبلہ بن اہم کو کہ کیا آپ نے یہ حرکت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بادشاہ ہوں اور یہ بدو ہے اور میرے جبے پہ پاؤں رکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اسلام کے نظام عدل میں آپ کی بادشاہت کو نہیں دیکھا جائے گا، عدل کے ترازو کو دیکھا جائے گا۔ یا تو اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لو، ورنہ تمہارے منہ پہ بھی ویسے ہی تھپڑ مارا جائے گا جیسے تم نے ایک غریب کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا، کیا ایک بدو کی وجہ سے ایک بادشاہ کے منہ پہ تھپڑ مارا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا جب معاملہ اسلام کی عدالت میں آ جائے، کوئی بادشاہ اور کوئی غریب نہیں رہتا، یہ ہمارا نظام عدل ہے اور اس میں تمہارے منہ پہ ویسے ہی تھپڑ مارا جائے گا جیسے تم نے مارا ہے۔ یہ آدمی مرتد ہوا، مرتد ہو کر راتوں رات بھاگ گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے مجھے اسلام کے عدل کو باقی رکھنے کے لیے چاہے پوری دنیا بھی مرتد ہو جائے یہ برداشت ہے، لیکن اسلام کے نظام عدل پہ میں انگلی اٹھتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام دنیا میں عدل کے لیے آیا ہے تو عدل کامل دین اسلام میں ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن کی ایک بنیادی صفت ہے وہ رحمت ہے، شفقت کاملہ ہے، اور جو رحمت اللہ نے اس نظام عدل قرآن کو دی ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے کیا حقوق تھے؟ وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب ملکوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو عورت گھڑ سواری نہیں کر سکتی، جب وہ جنگ میں برابر کی شریک نہیں ہو سکتی تو ہم اس کو وراثت میں حصہ کیوں دیں؟ ہمارے پڑوسی ملک ایران میں آج تک عورتوں کو وراثت میں کما حقوق حصہ نہیں دیا جاتا، وہ وراثت میں عورت کو حصے دار مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو وراثت میں بھی مرد کا نصف حصہ دیا ہے۔ یہ نصف دینا یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے نصف حصہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہوتی، عورت کی ذمہ داری پیدا ہوئی تو باپ پہ، جوان ہے تو بھائیوں پہ، شادی ہو گئی خامد پہ، بوڑھی ہو گئی بیٹوں پہ، اس کی تو ساری ذمہ داریاں مردوں پہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام اس کو ایک حصہ دیتا ہے کہ ایک حصہ عورت کا حق ہے۔ یہ اسلام کا نظام عدل یہ رحمت والا ہے جس نے عورتوں پہ، غلاموں پہ اور غلاموں کو اتنا آزاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی جھوٹی قسم اٹھا لی غلام آزاد کرو، غلطی ہو گئی غلام آزاد کرو، اور جو ہے وہ قطع خطا ہو گیا غلام آزاد کرو۔ کیوں؟ دنیا سے اتنے غلام آزاد کروائے کہ غلامی کا وجود ہی ہمارے پیغمبر نے مٹا دیا، اب دنیا میں ڈھونڈے سے بھی غلام نہیں ملتا۔ کیوں میرے نبی نے غلامیت کو ایسے ختم کیا؟ اور کیا فرمایا اللہ نے ہمیں؟ ہماری ماں نے تمہیں آزاد جنا ہے، آزاد رہنا ہر انسان کا حق ہے۔ اور پھر یہ رحمت کاملہ، شفقت کاملہ، یہ جو صفت ہے اللہ نے قرآن پاک کو عطا فرمائی ہے کہ اس کا علم تام ہے، اس کا عدل کامل ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ رحمت کاملہ ہے۔ اور چوتھی چیز اس قرآن پاک میں جو اس کی صفت ہے وہ اس کا ابدی ہونا ہے، اس کے قانون میں ابدیت ہے، اس کا کوئی قانون ہنگامی نہیں ہے، اس کا کوئی قانون جز وقتی نہیں ہے، اس کے تمام قوانین ابدی ہیں۔ تو ہم مسلمان اس اعتبار سے باعث فخر ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ نے یہ عالمگیر قانون جو تمام نسل انسانی کی خیر و فلاح پہ مشتمل تھا، جس میں تمام نسل انسانی کی بھلائی تھی، اللہ نے یہ قانون انسانوں کو ماہ رمضان میں دیا ہے۔ اور رمضان میں اس کا انتخاب اس مہینے کا اس لیے کیا گیا کیونکہ اس مہینے میں انسان فرشتوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر جانور والی صفت نہیں، فرشتوں والی صفت غالب ہوتی ہے۔ اس کے دل میں دن کے وقت روزہ اس کا خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور راتیں اس کی خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے دن مصلوں پہ گزرتے ہیں، راتیں جو ہے وہ مصلوں پہ ذکر و عبادات کرتے، تلاوت کرتے گزرتی ہیں۔ یہ مہینہ اس قابل تھا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرماتے۔ اللہ نے اس مبارک مہینے میں اس قرآن کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ہمارے معاشرے نے ہم سے بہت ساری چیزیں، ہماری زندگی کی دوڑ نے ہم سے چھین لی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو نقصان اس جدت نے کیا ہے، ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ ہم اپنے رب سے دور ہیں،
ہم میڈیا کے قریب ہیں، کانوں کو کرارا کرنے والی خبریں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ان کو دھیان سے سنتے ہیں، لیکن اپنے رب سے باتیں نہیں کرتے۔ اور رب سے باتیں کیسے ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ والے سے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اس وقت کیونکہ وہ اپنے رب کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ تب سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے رب کا قرب چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی کامیابی ناکامی کے نقشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کامیابی اللہ کے قرآن میں ہے، کامیابی قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنانے میں ہے۔ اور دوسری بڑی بات، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، جس شخص کا رمضان المبارک تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور عبادات میں ترتیب کے ساتھ گزر جائے، اس کا پورا سال منظم اور مرتب گزرتا ہے۔ اور جس کا رمضان پراگندہ ہو، جس کا رمضان منتشر ہو، کبھی تراویح نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی تلاوت نہیں کی، جس کا رمضان ان سستیوں میں گزر جائے، پورے سال اس کا نحوست میں گزرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والی زندگی میں گزرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارا رمضان کیسا چل رہا ہے، ہم اللہ کے کتنا قریب ہیں، ہم کتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجرس، ادھورا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، تھوڑا علم نقصان دہ ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی عالم دین عمل بتائے، فوراً کہتے ہیں میں نے فیس بک پہ پڑھا تھا 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے۔ چلو 3 دن سے کم نہ کرو، پورے مہینے میں تو کرو۔ نہ کوئی عمل کرنا ہے، نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کا ایک سجدہ اللہ کے ہاں 1500 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، جو رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے۔ اب جس نے 20 تراویحیں پڑھی، بتائیے کتنی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار سے گیا۔ اب اس نے 40 سجدے کیے 20 رکعت نماز تراویح میں، اور 40 کو 1500 سے ضرب دے کر دیکھو کتنی نیکیوں کا۔ لیکن خسارہ کیا؟ اب بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کتنی پڑھنی چاہیے۔ عبادات میں کبھی اللہ سے لیتے وقت تو ہم تھوڑا نہیں مانگتے، لیتے وقت جب اللہ کی طرف سے آ رہا ہو، ہم اللہ سے دولت مانگتے ہیں تو قارون سے کم خزانے پہ ہم راضی نہیں ہوتے۔ صحت مانگتے ہیں تو ہم دنیا کے بڑے بڑے شداد نامی پہلوانوں جیسی صحت مانگتے ہیں۔ جب ہمیں دنیا میں زمینیں چاہیے، حکومت اور اقتدار چاہیے، ہم دنیا کے فرعونوں سے زیادہ اقتدار چاہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بندگی کی باری آئے، اللہ کے لیے سر جھکانے کی باری آئے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک ضعیف روایتی مل جائے، مجھے تراویح نہ پڑھنی پڑے، مجھے کوئی بہانہ مل جائے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنی پڑے۔ یہ ہمارے دلوں میں وہ چور ہے، ہمارے دلوں میں وہ اللہ سے دوری کی نحوست برس رہی ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب جانے کی بجائے دور جانے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اتنا ذوق عبادت غالب تھا، اتنی عبادت کا ذوق غالب تھا۔ 3 صحابہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آ کر معلومات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی۔ یہ عبادت کیوں پوچھیں؟ تاکہ ہم بھی کریں کہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور ہم پوچھتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے، عبادت چھوڑنی کیسے ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے دور کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ عمل کرنے کے لیے اتنی بات کافی تھی، کوئی کہہ دے یہ میرے نبی کی سنت ہے تو عمل کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں چھوڑنے کے لیے اتنی بات کافی ہے، کہہ دو جو سنت ہی تو ہے، نہ کیا تو کیا ہو۔ ہمارے ہاں اپنے نبی کی باتوں کی یہ وقت رہ گئی ہے، یہ اہمیت رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے گھروں میں پیارے پیغمبر کی سنتیں صبح و شام ذبح ہوتی رہے، ہمیں غصہ نہیں آتا، لیکن گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو بچے کے منہ پہ تھپڑ لگتا ہے۔ گلاس کی اہمیت ہے، گھر کے برتنوں کی اہمیت ہے، ہمارے پیغمبر کی سنت کی ہمارے اہمیت نہیں ہے، جتنی مرضی دن رات ہمارے گھروں میں ٹوٹتی رہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کے گھر میں عبادت کیسی تھی؟ کیف کانت العبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی؟ جب بتلایا گیا وہ روزے بھی رکھتے تھے نفلی اور چھوڑ بھی دیتے تھے، راتوں کو سوتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ وہ تو ایک عبادت بھی نہ کرے، جو ان کا مقام ہے وہ کسی کو تھوڑا مل سکتا ہے۔ یہ حسن ظن تھا ان کا اپنے نبی کے بارے میں۔ اور ہمیں اگر پتہ چل جائے فلاں عالم نفل نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر فتویٰ لینے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہے یا نہیں کہ اس نے ظہر کی آخری 2 نفل نہیں پڑھے۔ ہمارے علماء سے بدگمانی، انبیاء کے وارثوں سے بدگمانی کا یہ عالم ہے، اور ادھر دیکھو کیسا اچھا گمان کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ وہ کہا اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس راستے پہ اتنی وہ کریں جیسے ہمارے نبی نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عبادت کی ضرورت ہے انہیں نہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ ایک نے کہا
میں ساری رات عبادت کروں گا، کبھی سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں جو ہے وہ عبادت بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تجرد کی علیحدگی کی زندگی گزاروں گا عبادت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، تینوں کو بلا کر کہا تم نے یہ بات کی ہے؟ انہیں وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا۔ کہا اللہ کے رسول کہی ہے۔ فرمایا یاد رکھو میں تم سے ثواب سے زیادہ مستغنی نہیں ہوں، میں بھی ثواب کا اتنا ہی ضرورت مند ہوں جتنے تم ہو۔ میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں دین فطرت لے کر آیا ہوں۔ میرا دین راہبوں کا دین نہیں ہے کہ رات کھڑا ہے تو ساری رات کھڑا رہے۔ سونا بھی عبادت ہے اور عبادت بھی عبادت ہے، سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، بیویوں کے قریب بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی بندگی بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے نکلے گا وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان کو تلاوت کا بنائیں، ذکر و اذکار کا بنائیں، اور اس رمضان کو محض یہ جو سیاسی خبریں سننے کے لیے وقف نہ کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے جسم عمل کی طرف نہیں دوڑتے، ہمارے دماغ انفارمیشن کی طرف دوڑتے ہیں۔ نئی انفارمیشن ملے فوراً دیکھو ملک میں کیا ہو گیا، ملک میں جو بھی ہوا رمضان کے تب بھی 29 یا 30 دن پورے کرنے ہیں۔ اگر ملک میں حکومت بدل جائے یا رہ جائے، اس سے ہمارا قیامت کے اندر کوئی نفع نقصان وابستہ نہیں ہے۔ قیامت میں ہم سے ہمارے روزوں کا پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ہم سے ہماری عبادات کا پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال کا پوچھا جائے گا۔ آج کا مسلمان جتنا سیاسی اور انٹرنیشنل امور میں تعلق رکھتا ہے، جتنی ذمہ داری سے وہ شرارتوں میں مصروف رہتا ہے، اس سے آدھی ذمہ داری میں آپ اپنے رب کو پا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں اور اپنے رب کی طرف دوڑیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو قیمتی بنائے اور ہمارے اس مہینے میں ہمیں بھرپور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔